نہایت ہی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، آج ماہ شوال المعظم کا پہلا جمعہ ہے اور شوال کی بھی فضیلت ہے ماہ رمضان کے متصل بعد آنے کی وجہ سے، گویا کہ شوال کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ ہے، جس طرح شعبان کا تعلق رمضان کے ساتھ تھا اور شعبان کی فضیلت میں اضافہ ہوا، اسے ہی شوال کا تعلق چونکہ رمضان کے ساتھ ہے کہ رمضان کے متصل بعد آ رہا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ زمانے جاہلیت سے جس طرح سفر کے مہینے کے حوالے سے لوگوں کے غلط خیالات عقائد ہیں، تو شوال کے حوالے سے بھی لوگوں کے غلط کچھ نظریات اور خیالات ہیں، اور خاص کر کے شادی بیاہ کے حوالے سے لوگوں نے ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ شوال میں شادی جو ہوگی معاذ اللہ تو وہ ناکام ہوگی۔ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے شوال کا پورا نام شوال المعظم ہے، شوال عظمت والا، شوال المکرم ہے، شوال احترام والا، اکرام والا۔ شوال کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ شوال کا جب پہلا دن تھا نا تو وہ آپ کے لیے عید الفطر کا دن تھا، آپ کے لیے خوشی کا دن تھا۔ پہلا دن ہی فضیلتوں والا، برکتوں والا، خوشیوں والا۔ اور دوسری فضیلت شوال کی یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر 6 روزے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، امت نے رکھے، اور وہ شوال کے 6 روزے جو ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس وجہ سے بھی شوال کی فضیلت۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ ازواج مطہرات میں سے سب کی بلند شان ہے، سب کا بلند مقام ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت میں اور سب سے زیادہ اللہ نے عزت مجھے عطا فرمائی۔ ارشاد پاک کا مطلب یہ ہے کہ شوال میں نکاح کرنے سے خدا نخواستہ شادی ناکام ہوتی تو مجھے یہ فضیلتیں اور عظمتیں کیسے حاصل؟ آج بھی کوئی نکاح ہوتا ہے، نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو دعا کرنے والا دعا ضرور کرتا ہے کہ یا اللہ اس جوڑے میں وہ محبت پیدا فرما دے جو تو نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان پیدا فرمائی تھی۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا و محبوبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قیامت تک کے لیے دعا ہوتی رہے گی۔ تو یہ تصور تو بالکل ہی بے بنیاد ہے، اس پہ اتنی سی بات کافی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رمضان شریف کے جانے کے بعد ماہ شوال آتا ہے، اور وہ رمضان جو ہزاروں رحمتوں برکتوں کے ساتھ آیا اور ہم سے رخصت ہو گیا، اور اس رمضان شریف میں ایمان والوں نے اس پرنور ماحول سے، اس روحانی ماحول سے بہت فائدہ اٹھایا کہ روحانی طور پہ رحمتوں اور جنتوں کے دروازے کھلے تھے، جہنم کے دروازے بند تھے، شیاطین قید تھے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر تھا، فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر تھا۔ اس ماحول سے خوب مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا، اور پھر شیطان قید تھا تو اس موقع سے بھی بڑا بھرپور فائدہ مسلمانوں نے اٹھایا۔
کہ شیطان کی قید سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا اور وہ اعمال میں لگے رہے اور خوب نیکیاں سمیٹی، خوب اعمال کیے۔ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، رمضان سے 6 ماہ پہلے وہ رمضان پانی کی دعا فرماتے تھے کہ اللہ رمضان نصیب فرما دے، اور رمضان گزرنے کے 6 ماہ بعد تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ قبول فرما دے۔ ان کا پورا سال اسی میں گزر جاتا تھا۔ 6 ماہ رمضان پانی کی دعا ہوتی تھی اور رمضان کے بعد 6 ماہ اس کی قبولیت کی دعا مانگتے تھے۔ یہ ہمارا اسلاف کا طرز عمل تھا، ان کا طریقہ تھا۔ اور جو اعمال وہ رمضان میں کرتے تھے اس پہ وہ استقامت اختیار کرتے تھے، ہمیشگی اختیار کرتے تھے۔ ان کا کوئی وقتی اور کوئی جذباتی تعلق نہیں تھا رمضان کے ساتھ، یا کوئی وہ موسمی نمازی نہیں تھے، وہ کوئی موسمی نمازی نہیں تھے، موسمی عبادت گزار نہیں تھے، وہ ہمیشہ عبادت پہ قائم رہتے تھے۔ رمضان شریف درمیان میں آتا ہے تو یہ ایک روحانی تربیتی ایک کورس ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے ایمان اور اعمال اور تقوی اور اخلاص میں قوت پیدا فرمانے کے لیے یہ مبارک لمحات دیتا ہے، اور تاکہ تمہاری ایمانی بیٹری چارج ہو، اس کے اثرات تمہارے پورے سال تک رہیں، پوری زندگی تک رہیں۔ جو روزوں کا مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ ہم تو شاید رمضان کی حد تک بھی متقی نہیں بنے، اور اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ جیسے ہی رمضان گزرا تو من حیث القوم ہمارا مزاج ہمارے سامنے ہے، ہم نے مسجدوں سے رخ پھیر لیے اور ہم نے الٹی چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ اب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا اور ماشاءاللہ 20 رکعت تراویح بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ سے تہجد بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ سے نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتا ہے، رمضان گزرتے ہی اس کا رخ پھیر گیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا رخ اللہ کے گھر سے پھیرا ہے وہ روحانی تربیتی کورس میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اس کے کامیاب ہونے کی علامت یہ ہے، جو اس روحانی تربیتی کورس میں کامیاب ہوا ہے تو وہ اعمال پر قائم رہے گا۔ اس کے اس روحانی تربیتی کورس میں کامیاب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اعمال پہ قائم رہے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہے اس روحانی تربیتی کورس میں۔ اور جس نے رمضان کے گزرتے ساتھ ہی رخ پھیر لیا تو اس کا مطلب ہے وہ روحانی تربیتی کورس میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ شیطان جسے کھلا تو شیطان بہت غصے میں ہوتا ہے جب قید سے آزاد ہوا، کیونکہ وہ جب قید میں تھا تو مسلمانوں نے خوب فائدہ اٹھایا اس کی قید سے نا، ماحول سازگار تھا، خوب اعمال تقوی کی طرف اور ہر خیر کے عمل کی طرف مسلمان بڑھتے رہے۔ لیکن وہ قید سے جب چھوٹا تو وہ بہت غصے میں تھا۔ اب وہ زخمی سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا میدان میں اترا، اور اس کو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب نے تو ماشاءاللہ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی، اور فلاں تو تہجد گزار بن گیا، اور فلاں جو ہے وہ تو اتنی قرآن شریف کی تلاوت ڈیلی کر رہا ہے، اور فلاں جو ہے اس نے فلاں گناہوں سے نافرمانی سے پکی توبہ کر لی ہے۔
تو اس کو بہت تکلیف ہوئی. اب جناب علی وہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے کہ جس نے توبہ کی ہے تو اس کی توبہ اس سے توڑوا دے، جو 5 وقتہ نمازی ہے تو نماز کی جماعت اس سے چھڑا دے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اسے چھڑا دے، جو تقوی اور اچھے اعمال پہ قائم تھا تو وہ ساری چیزیں اسے چھڑا لے اور برائی کی طرف لے آئے. اب اس کی کوشش ہے، اب وہ تازہ دم آیا ہے اور بڑے غصے میں ہے. اب یہ ہے کہ وہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ان دنوں میں وہ بہت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اس پٹلی پہ چڑھ گئے اور اس روٹین میں چل پڑے تو میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ابھی موقع ہے، فوری طور پہ ان کو قابو کرو. اور انہوں نے جو اچھے اعمال کی روٹین اختیار کی ہے اسے ان کو ہٹاؤ. تو کسی کے پیچھے دوڑے گا اس کی توبہ توڑا دے گا، کسی کے پیچھے دوڑے گا 5 وقتہ نماز چھوڑا دے گا، جمعہ چھوڑا دے گا، تلاوت چھوڑا دے گا، تہجد تو پہلے ہی چھوڑا دیا. اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، علماء نے اپنے تجربات میں لکھا ہے کہ رمضان کے بعد 15 دن جو ہے نا، 15 دن یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. ان 15 دنوں کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو رمضان شریف کے اعمال تھے ان پہ قائم رہنا ہے. 15 دنوں کے بعد وہ شیطانی اثرات کم ہو جائیں گے، شیطان کا تسلط کم ہو جائے گا جب 15 دن تم اس روٹین میں رہو گے. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ 5 وقتہ جماعت کے ساتھ اسی طرح ہم نماز پڑھیں، اور جو تلاوت کا معمول تھا وہ ضرور کریں. زیادہ نہیں، تھوڑی کر لیں، کریں ضرور. لوگوں نے گھر میں ٹی وی رکھا ہے، آن روز ہوتا ہے، موبائل رکھا ہے تو ہر کچھ منٹ بعد آن ہوتا ہے، اخبار روز پڑھا جاتا ہے. تو قرآن بھی روز پڑھنا چاہیے، تھوڑا سا پڑھیں بے شک، لیکن پڑھیں ضرور. اپنے دن کا آغاز قرآن سے کریں، آپ کی زندگیوں میں برکت ہوگی، آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ. قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. جس دن رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے بس تھوڑا پڑھ لو بے شک، لیکن چھوڑو نہیں. 5 وقتہ نماز جمعہ سے پڑھ لو. اور تہجد جو ہے تو رمضان شریف میں شروع کی تھی، آسان عمل تھا، سحری کے لیے سارے ہی جاگے ہوتے تھے، وہی تہجد کا ٹائم تھا، تہجد آپ پڑھتے تھے. تو آپ بھی کوشش کر لیں. اس وقت کو زیادہ رکعتیں تھی، بے شک کم کر لیں، 2 کر لیں، 4 کر لیں، لیکن چھوڑے نہیں. ان اعمال پہ دوام اختیار کریں. استقامت مومن کی کرامت ہے. ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کر لی، ڈٹ کے وہ. فرمایا ان کے لیے کیا کچھ بشارتیں ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں جو استقامت اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ کے استقامت اختیار کر لی. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے، بالخصوص موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں ان پہ. اور فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، خوف نہیں کرنا ہے، ولا تحزنوا، اور کوئی غم بھی نہیں کرنا ہے. آنے والے تمہارے حالات آ رہے ہیں، اس پہ خوف نہیں کرنا، جو پہلے ہو چکا ہے اس پہ غم نہیں کرنا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور بشارت حاصل کرو جنت کے ساتھ، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. اور فرشتے ان سے کہتے ہیں موت کے وقت، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، پریشان نہیں ہونا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے، تمہاری جو چاہت ہوگی تمہیں وہ کچھ ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ تم طلب کرو گے. اور یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ملے گا، نزلا من غفور الرحیم، بطور مہمانی کے ملے گا، بڑے اکرام کے ساتھوں میں یہ سب کچھ ملے گا. یہ استقامت کی برکات قرآن میں بیان ہوئی. ایک صحابی ہیں
حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی دین کی ایسی بات بتا دیں کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے بس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پہ ایمان لے آیا ہوں، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ بس۔ اشارہ یہ تھا کہ جو اعمال کر رہے ہو ان اعمال پہ استقامت اختیار کرو، جو اچھے اعمال تم کر رہے ہو اس پہ استقامت اختیار کرو۔ یہ استقامت مومن کی کرامت ہے، تمہارے اعمال قبول ہونے کی علامت ہے، استقامت تمہارے اعمال قبول ہونے کی علامت ہے، استقامت جو ہے تمہاری مومن کی کرامت ہے۔ جو استقامت اختیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال قبول ہیں، اس کے رمضان کے اعمال قبول ہیں۔ جو اپنے استقامت اختیار کرتا ہے، 5 وقتہ نماز ہے، دیگر اعمال پہ استقامت اختیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اعمال قبول ہیں۔ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے روزے اور اعمال قبول ہیں یا نہیں ہیں؟ جن کو اللہ نے اعمال کی توفیق دے رکھی ہے، اعمال پہ استقامت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، مبارک ہو، ان کے سارے اعمال قبول ہیں۔ اور جس نے رمضان کے بعد رخ پھیر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خطرے میں ہے۔ اور فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو اسی طرح برائیاں جو ہیں نا وہ بھی نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں، برائیاں جو ہیں وہ بھی نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس لیے جو نیکیاں کی ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ حدیث سماعت فرما لیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، توجہ سے سن لیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیے، اور اس کی ترتیب یہی ہے، زندگی کی روٹین یہی چل رہی ہے، تو فرمایا کان کصیام الدہر، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ کیوں کہ اللہ کا قانون رحمت ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے فرمایا جو ایک نیکی لے کر میرے پاس آ گیا۔ اس جملے پہ ذرا غور فرما لینا، من جاء بالحسنہ، جو شخص آ گیا ایک نیکی کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس پہنچ گیا، نیکی لے کر آ گیا، فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ نیکی کر کے سنبھال کے رکھی، ضائع نہیں کی، اور اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، وہ کامیاب ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ نیکی کر لینا کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نیکی کی حفاظت کرنی ہے۔ تم نے نیکی کر کے ضائع کرتے رہے تو پھر کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ایک نیکی پہ 10 گنا اجر ہے۔ تو ماہ رمضان کے روزے رکھے تو ایک مہینے کا جو ثواب ہے وہ 10 مہینوں کے برابر ہو گیا۔ اس حدیث کی تشریح کر رہا ہوں جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے آپ نے رکھے، ایک مہینے کے کتنے مہینوں کو ثواب ملا؟ اس قانون رحمت کے تحت کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کر آیا 10 گنا اجر ملے گا۔ ایک مہینے کے روزے رکھے، 10 مہینوں کے اجر کے جو ہے اجر مل گیا، 10 مہینوں کے روزوں کا 10 مہینوں کا اجر تو آپ کا مل گیا۔ اب سال میں کتنے مہینے؟ 12 مہینے ہیں۔ شوال کے 6 روزے فرمایا تم نے رکھ لیے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور فرما لیں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ اشارہ یہ تھا کہ پہلے رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے بعد پھر شوال کے روزوں کی باری اور نمبر ہے، اور یہ نفلی روزے ہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن رمضان کے روزے چونکہ فرض تھے اس لیے پہلے فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے پیچھے 6 روزے اس کے بعد شوال کے رکھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے رمضان کے روزے رہتے ہوں، کسی وجہ سے
سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ان کی قضا پہلے کر لینی چاہیے۔ ثم اتبعہ کے لفظ جو ہے اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے۔ سفر میں تھا بیچارہ، بیمار ہو گیا، کوئی عذر ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکا، تو وہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لے۔ ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ اب شوال کے 6 روزے رکھے تو جناب علی یہ 2 مہینوں کا ثواب مل گیا اس قانون کے تحت، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، 6 کو 10 کے ساتھ آپ ضرب دیں تو یہ 2 مہینوں کے روزے یہ ہو گیا، اور 10 مہینوں کے روزے ماہ رمضان کے بدلے میں وہ اجر اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، 2 مہینوں کا اجر آپ کو یہ مل گیا ہے۔ آپ کی زندگی کی روٹین یہی چلی آ رہی تھی، اللہ استقامت دے آپ کو۔ اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو فرمایا کانا کصیام الدہر، یہ بندہ ایسا ہے گویا کہ ساری زندگی روزے رکھتا رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پورے مہینے میں رکھنے ہیں، لازم نہیں ہے شروع سے، جیسے بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے نا کہ عید تو دوئے دن ہی شروع کر کے نوتے پھر ٹھیک ہے، نہیں، یہ مفت کے مفتی فتوے جھاڑتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عید کے دنوں میں تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بیعال، ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا، یہ کھانے پینے اور اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں۔ کسی کے ہاں مہمان بن کے چلے گئے، اگلوں نے آپ کے سامنے انتظامات کر کے لوازمات رکھے ہیں، اور جی میرا تو روزہ ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ شوال کے دوسرے ہفتے میں رکھ لو، آخری ہفتے میں رکھ لو، 6 روزے لگاتار رکھ لو، وقفہ کر کے رکھ لو، کوئی بات نہیں، 6 روزے پورے کر لو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کر لینا بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کرنی۔ ایک آپ بعد میں مجھے مل لینا۔ اچھا ایک حدیث سن لیں، میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے، ملک کینی صاحب بیٹھ سے میں بعد میں آپ کو ٹائم دوں۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سن لیں، میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ نادار، مفلس، غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم تو نادار، مفلس، غریب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کے مال و دولت، پیسے ٹکے نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ حقیقی نادار، مفلس، غریب کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سنو، حقیقی نادار کون ہے؟ جس نے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، نمازیں بہت پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقات و خیرات کیے، حج کیے، عمرے کیے، اعمال صالحہ بہت سارے کیے، اور نیک اعمال کا ایک انبار لے کر، ایک ڈھیر لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی کی توہین کی، کسی کی غیبت کی، توجہ ہے آپ کی، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کو ستایا اور کسی کا حق دبا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کرتا رہا ہے۔ اب یہ تو دنیا کی چیزیں یہاں ختم ہو گئی، یہ دنیا کی کرنسی یہاں چلے گی، وہاں نہیں چلے گی۔ وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی۔ اب وہاں پر اب اس کی یہ تبدیلی کس چیز میں ہوگی؟ وہاں کی کرنسی میں ہو جائے گی۔ اب حکم ہوگا کہ اس کے پاس دنیا کا پیسہ، ٹکا، ساز سامان، دکان سامان، مکان کچھ نہیں ہے، اب اسے کرو کہ اس کے نیکیاں لوگوں میں تقسیم کرو، لوگوں میں اس کی نیکیاں تقسیم ہوں گی۔ کوئی نماز لے کے جا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ لے کے جا رہا ہے، کوئی حج لے کے جا رہا ہے، سارے اعمال لے کے جا رہے ہیں، ساری نیکیاں ختم۔ کچھ لوگ پھر کھڑے ہیں، اللہ ہمارا حق تو ابھی رہتا ہے۔ ان میں بہنیں بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی۔ اچھا، بہنیں کہیں گی کہ اللہ بھائیوں نے وراثت میں ہمیں شرعی حق نہیں دیا تھا، اور بہنیں کہیں گی کہ ہمیں حصہ نہیں دیا تھا، وہ بھی کھڑی ہوں گی۔ فرمایا کہ نیکیاں تو اس کے بعد ختم ہو گئی، اب ایسے کرو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دو، ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ فرمایا حقیقی نادار، مفلس، غریب یہ شخص ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نیکی کی ہیں اللہ سنبھالنے کی توفیق دے، اللہ حفاظت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد